اسٹوڈینٹس، آج ہم دیکھتے ہیں کہ غاز ایلیمینیشن میتھڈ کیا ہوتا ہے اور اس کو سالو کیسے کیا جاتا ہے۔ فرسٹ آف آل ہمیں 3 ایکویشن دی جاتی ہیں جس طرح یہ گیون ہے ایکویشن میں، تو ہمیں فائنڈ کرنا ہوتا ہے غاز ایلیمینیشن میتھڈ۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کو میٹرکس میں چینج کرنا ہے۔ میٹرکس میں کیسے لے کے آنا ہے؟ جو بھی ایکس کے ساتھ کانسٹنٹ ایلیمنٹ ہیں ان کو ہم میٹرکس فارم میں لکھیں گے۔ اب ایکس کے ساتھ 2 ہے، اس کو ہم اے کالم بنا لیتے ہیں۔ اے ایکول ٹو 2، وائی کے ساتھ 1 کانسٹنٹ ہے، 1 1 3 2 3 1 4 9، یہ ہم نے بنا لیا ہے اے کالم۔ اب جو بھی اس کے ساتھ یہ ویریبلز ہیں ایکس وائی زی، اس کا ہم نے ایک اور کالم بنا لینا ہے، ایکس ایکول ٹو وائی زی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بھی ہمیں گیون ہوتے ہیں ایکول ٹو کے بعد اس کو ہم بی کالم میں لکھ لیتے ہیں، بی ایکول ٹو 10 18 16، ٹھیک ہے۔ اب جب ہمارے پاس یہ والی شیپ آ جاتی ہے تو ہم اس کو آگمنٹڈ میٹرکس میں لکھتے ہیں۔ آگمنٹڈ میٹرکس میں کیسے لکھا جاتا ہے یا آگمنٹڈ میٹرکس کو شو کیسے کیا جاتا ہے؟ تو سی ایکول ٹو اے ڈاٹ بی، یہ جو سی ہے یہ آگمنٹڈ میٹرکس کو شو کر رہا ہے۔ اب ہم نے اس میٹرکس میں فائنڈ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارے پاس یہ والی شیپ ہے ڈایاگونل شیپ، اس کو ہم نے 0 0 کی فارم میں لے کے آنا ہے، یعنی کہ 3 1 4، یہ والی جو شیپ ہے اس کی جگہ ہم نے 0 0 لے کے آنا ہے، اس کو ہم نے اپر ٹرائنگل بنانا ہے۔ اب دیکھو ہم نے اس کو آگمنٹڈ میٹرکس میں جب لکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے۔ اب فرسٹ رو میں ہم نے یہاں پہ 1 لے کے آنا ہے۔ اب ہم رو کو یہاں چینج کر دیتے ہیں، یعنی کہ رو ہمارے پاس جو 3 ہے اس کو ہم فرسٹ رو میں لکھ دیں گے اور فرسٹ رو کو ہم نے 3 کی جگہ چینج کر دینا ہے، 1 4 9، آگے 9 ایکول ٹو کیا ہے 16، ہم نے یہ 16 لکھ دیا۔ اب 3 2 3 ایکول ٹو 18 2 1 1 10۔ اس پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، رو آپریشن کر کے ہم نے اس کو ڈایاگونل فارم میں لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرسٹ آف آل ہم نے کرنا ہے اس کو 0 کرنا ہے، اس کو 0 کرنا ہے، اس کو 0 کرنا ہے۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ ہم نے R2 کو آپریٹ کرنا ہے، یہاں پہ R2 کا آپریشن جب بھی کرنا ہے R2 کو لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جس کو ہم نے 0 کرنا ہے، اب ہم نے یہاں پہ 3 کو 0 کرنا ہے، R2 مائنس یہی لکھ دیں گے 3، یہ ایک فارمولہ ہے اوور 1۔ اب ہم نے اس کو R1 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس R2 3 ہے، 3 مائنس 3 R1 1 ہے، تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، یہ آٹومیٹک 0 آ جائے گا۔ اس طرح ہم نے R3 کا آپریشن کرنا ہے، R3 مائنس 2 اوور 1 R1، ٹھیک ہے، R3 مائنس 2 اوور 1 R1۔ اب اس کو ہم نے میٹرکس فارم میں لکھ دینا ہے سالو کر کے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس آ گیا 1 4 9
16 ہم ویسے کا ویسے لکھ دیں گے. اب یہاں پہ جب ہم نے آپریشن کرنا ہے یا یہ والی اپلائی کرنی ہے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا 0 -10 -24 -30. ٹھیک ہے. اب جب ہم نے R3 آپریٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا 0 -7 -17 22. اب دیکھیں یہاں پہ تو ہمارے پاس 0 آ گیا, ہم نے فائنڈ کر لیا ہے. اب یہ -7 R3 میں ہمارے پاس یہ جو -7 ہے ہم نے اس کو 0 کی فارم میں لے کے آنا ہے. تو R3 کا آپریشن ہم نے کرنا ہے. R3 مائنس سیم ٹو سیم فارمولا ہم نے یہاں پہ بھی لکھنا ہے. R3 اب یہ دیکھو اس 7 کو کرنا ہے نا, ہم نے یہی 7 یہاں لکھ دینا ہے. 7 اور 10 یہ بٹے کی فارم میں لکھ دیتے ہیں ہم. جس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر والی ویلیوز کو یہ بٹے کے ساتھ لکھ دیا. اب R2 سے آپریٹ کرنا تھا. R2 والی جو بھی ہمیں دیا گیا تھا ویلیوز ہم نے اس کو بٹے کی فارم میں لکھ دیا. ٹھیک ہے. اب دیکھو اب جب ہم کرتے ہیں سولوشن اس کا تو ہمارے پاس آتا ہے 1 4 9 16. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کا سولوشن کرنا ہے اوور 10 کا. وہ کیسے ہوگا؟ اب یہ دیکھو 0 کا تو 0 آ گیا. اب ہمارے پاس یہاں پہ ہے -7 ہم نے لکھ دیا -7 -7 اوور 10 ملٹیپلائی ہمارے پاس ہے 10. ٹھیک ہے. 10 کے ساتھ کینسل. -7 دیکھیں -7 یہ -10 تھا نا تو ہمارے پاس یہ +7 ہو جائے گا. +7 ایکول ٹو کیا آ جائے گا ہمارے پاس 0. ٹھیک ہے. ہم نے بھی 0 کو ہی فائنڈ کرنا تھا اور 0 آ گیا. -10 -24 -30 یہ 0 0. اب ہم نے -17 کا کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی ہم نے اسی طرح کرنا ہے. +7 -17 اوور 10 ملٹیپلائی ہمارے پاس کیا ہے 24. اب دیکھیں جب ہم اس کو 2 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا 5, یہ آ جائے گا 12. اب ہم اس کا جب سلوشن نکالتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا -1 اوور 5 -2. اب دیکھو ہمیں جو فائنڈ کرنا تھا وہ ہمیں یہاں پہ سلوشن مل گیا. ڈائیگونل فارم میں آ گیا یہ 0 0 0. تو ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ اس کو ایکویشن میں لکھنا ہے. ہم نے x y z کی ویلیوز فائنڈ کرنی ہیں. اب وہ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ ہمیں ایکویشن میں کیا دیا گیا؟ اب 1 4 9 ہم نے یہ لکھ دینا ہے. x پلس 4y پلس 9z ایکول ٹو 16. یہ دیکھیں ہم نے ویسے کی ویسے 1 4 9 16 ہم نے وہی لکھا ہے. x 1 تھا 1 لکھ دیا, 4y پلس 9z ایکول ٹو 16. اب اسی طرح ہمیں جو دوسری ایکویشن ہے 0 -10
-10y لکھ دیں گے, -24z لکھ دیں گے. -10y -24z equal to -30. اب ہمارے پاس یہ تھرڈ ہے, z/5 equal to -1. اب ہم یہاں سے سمپل z کی ویلیو نکال لیتے ہیں. 5 ایکویشن کی دوسری طرف چلا جائے گا, -z ہے equal to -1. یہ جب 5 آئے گا یہاں پہ, یہاں ڈیوائڈ ہو رہا ہے, ادھر آگے ملٹیپلائی کرے گا, یہ -5 ہو جائے گا, مائنس کے ساتھ مائنس کینسل, z equal to ہمارے پاس 5 آ جائے گا. اب z کی ویلیو ہم نے ایکویشن 1 میں پٹ کر دینی ہے. ایکویشن 1 ہمارے پاس جب ہم نہیں, اس کو ایکویشن 2 میں ہم پٹ کر دیں گے. ایکویشن 2 میں ہم جب z کی ویلیو پٹ کرتے ہیں تو ہمیں y کی ویلیو فائنڈ ہو جاتی ہے. اب -10y -24 z5 تھا, ہم نے لکھ دیا equal to -30. جب ہم اس کی سمپلیفیکیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا -10y -120 equal to -30. اب دیکھیں, اب جب یہ ادھر جائے گا یہ equal to کی دوسری طرف تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا, یہ مائنس ہوگا, یہ آئے گا 90 -10y. اب -10 کو ہم یہ 9 آ جائے گا, ٹھیک ہے, y equal to -9. اب ہم نے z بھی فائنڈ کر لیا, y بھی فائنڈ کر لیا. اس کو ایکویشن 1 میں جب ہم پٹ کریں گے یہ ویلیوز تو ہمارے پاس x ایکویشن نکل آئے گی, x کی ویلیو نکل آئے گی, x + 4 -9 + 9 z5 equal to 60. جب ہم اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا x equal to 16 + 36 -45. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس آ جائے گا x equal to 7. یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا. ہم نے z کی ویلیو بھی فائنڈ کر لی, y کی بھی, x کی بھی. تو امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا. جزاک اللہ.